اب جہاں تک کہ طہارت کا سوال ہے، وضو کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خاص طور پر قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو، جب تم نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو دھو لو اپنے چہرے کو، اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں پر، اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک، اور اگر تم جنبی ہو یعنی حالت جنابت میں ہو تو سارا بدن پاک کر لو۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کے لیے جو طریقہ پانی کا سکھایا ہے، اس طریقے کے اندر خود جہاں پر روحانی طور پر طہارت حاصل ہوتی ہے، جسمانی طور پر بھی اس میں کئی فائدے ہیں۔ چنانچہ آج اس پر تحقیق کی گئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ شریعت میں وضو کے دوران جسم کے جو اعضاء بھیگتے ہیں، وہ آج کی تحقیق کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ وہ ایسے اصل اعضاء ہیں کہ دوران خون کو ان کے پانی لگنے سے ایک دم ایک قسم کی ترغیب پیدا ہو جاتی ہے، اور ہماری صحت میں دوران خون کا بہت بڑا تعلق رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کے ذریعے کچھ ایسے حساس مقامات ہیں جس سے دوران خون میں خود بخود تیزی شروع ہو جاتی ہے، یعنی نارمل ہو جاتا ہے۔ اگر دوران خون کم ہو گیا ہے آپ میں سستی محسوس ہوگی، دوران خون نارمل ہوگا تو آپ چستی محسوس کریں گے۔ تو یہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، اور چہرے کو کان کی ایک لو سے دوسری لو تک دھونا، یہ ایسے حساس مقامات ہیں کہ جن پر پانی لگتے ہی دوران خون بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ کی صحت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تندرست رکھتا ہے جو باوضو رہتا ہے۔ اور پھر روحانی فائدے تو پوچھیے مت۔ وضو کرنے کے روحانی فائدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا بات ہے بلال، میں جب معراج کی شب آسمانوں پر جا رہا تھا تو تمہاری آہٹ سامنے محسوس کر رہا تھا۔ حضرت بلال عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ایک غلام سامنے رہتا ہے آقا پیچھے آتے ہیں ویسی میں آگاہ ہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور جس کی وجہ سے تمہاری آہٹ میں محسوس کر رہا تھا۔ آپ نے جب تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو اپنی عادت بنا لی ہے کہ جب کبھی میرا وضو جاتا رہتا ہے کسی ضروریات وغیرہ کی وجہ سے تو فوری میں وضو کر لیتا ہوں۔ یہ وضو ہمیشہ سے تم جو کرتے ہو بلال، اسی وجہ سے تمہارا یہ عالم تھا کہ میں نے اس کی آہٹ وہاں پر محسوس کی۔ دوسری حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ آج جو وضو میں ہمارے اعضاء بھیگتے ہیں، کل کے دن قیامت میں کسی امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا، صرف امت مصطفیٰ کو اعزاز حاصل ہوگا کہ جتنے اعضاء وضو میں بھیگتے تھے کل قیامت میں وہ چمکدار رہیں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ کر پہچانوں گا کہ میرا امتی۔ اب ظاہر ہے کہ جو وضو کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، یقیناً ان کے ہی اعضاء وضو کی وجہ سے بھیگیں گے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن ان اعضاء کو چمکدار بنائے گا، اور سرکار ہماری شناخت بھی فرما لیں گے بآسانی۔ علاوہ ازیں اس وضو کے دوران طہارت کے جو مختلف طریقے ہمارے کو سکھائے گئے ہیں، اس میں بھی اتنے فائدے ہیں صحت کے، ہم غور نہیں کر سکتے۔ سنت نبوی کی تکمیل اور شرعی احکام کی تعمیل، یہی ہمارا پیش نظر رہتا ہے۔ لیکن آج کی تحقیق یہ بتاتی ہے، ایک سائنسداں جو میڈیکل ایکسپرٹ تھا، اپنے شاگردوں کے ساتھ
مختلف قسم کے کینسرز کی جو لوگوں میں زیادتی ہو رہی ہے اس کے وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اس پر ریسرچ کرنے لگا۔ امریکہ میں اس وقت ایک ایسا کینسر ہے جو ناک کی جڑ میں زیادہ واقع ہوتا ہے، حلق کی جڑ میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی علیحدہ تحقیق کی گئی، تو ناک کی جڑ میں جو بھی کینسر جن قوموں کو یا جن مذہب والوں کو ہوتی ہے اس کا اسٹیٹسٹیکل رزلٹ، اس کے اعداد و شمار جب جمع کیے تو پتہ چلا کہ یہ زیادہ تر انگریزوں میں یا غیر مسلموں میں یا پھر یہودیوں میں، ایسے لوگوں میں زیادہ اس کا پرسنٹیج ہے، لیکن مسلمانوں میں اس کا پرسنٹیج 5% سے کم ہے۔ جب ان لوگوں کی گول میز کانفرنس ہوئی تو اس پر ڈسکس کرنے لگے کہ مسلمان بھی انسان ہیں اور کرسچینز بھی انسان ہیں، غیر مسلم بھی انسان ہیں، ان میں یہ اس کا اوسط اتنا کم ہے 5% سے اندر، اور دوسروں میں 95%، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس کی پھر تحقیق شروع ہوئی۔ ایک مسلمان کسی سائنٹسٹ سے، اس میڈیکل ایکسپرٹ کے کچھ بات تھے، اس نے مسلمانوں کے عادات اور اطوار، مذہبی جو کچھ بھی مناسک ہوتے ہیں اس پر ڈسکس کیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ دراصل مسلمانوں کے پیغمبر نے دن میں 5 مرتبہ نمازیں فرض فرمائی ہیں شریعت میں، اور 5 وقت، کم سے کم 5 نمازوں کے لیے 5 وقت اس کو وضو کرنا پڑتا ہے، اور وضو کرنے کے دوران اس کو ناک میں پانی چڑھانا پڑتا ہے، تو جب ناک میں پانی لیتا ہے تو اس جگہ وہ وائرس پیدا ہی ہونے نہیں پاتا بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس پر تحقیق ہوئی کہ پھر یہ 5% کیسے، سب لوگوں کو چاہیے نہیں ہونا تھا، تو انہوں نے کہا کامن سینس کی بات ہے، یہ 5% وہی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو وضو نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کو ہوتا ہے، ورنہ انسان اگر واقعی مسلمان ہے اور اسلام کے جو کچھ بھی شریعت کے احکام کی تعمیل کر رہا ہے تو اس میں دنیا کے بھی مفادات ہیں، اس کی صحت کو مینٹین کرنے کا بھی برابر ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل یوگا کے اوپر بہت کچھ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، ان کے پاؤں میں کبھی درد نہیں ہوا، ان کے ہاتھوں میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ یوگا اس قسم کی ہے، یہ حرکتیں صرف کسی سرکس میں بتانے کی حرکتیں ہو سکتی ہیں، ورنہ اپنے کو ایکٹیو رکھنا ہے تو ہماری نماز کے اندر جو کچھ بھی ہمیں ہدایات ہیں وہی سب سے زیادہ کافی ہیں۔ ہماری شریعت نے جو احکام دیے ہیں، اور جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوتا، اور یہ یوگا بنانے والے انسان ہیں تو اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ نقص ہوگا۔ چنانچہ آپ اخبار میں پڑھے ہوں گے جس روز 12 جون کو یا کوئی دن مقرر تھا جو یوگا ڈے بنایا گیا، اس روز کئی لوگ مر گئے، جو یوگا کرنے کے لیے بوڑھے لوگ آئے تو اس روز ان کی موت واقع ہو گئی، اخبارات میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو قانون بناتا ہے، شریعت کے جو بھی بنیادی اصول ہیں، اللہ کے اصول ہمیشہ رہنے والے، بلا کسی عیب کے، بغیر کسی نقص کے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کیا عیب ہو سکتا ہے، اور دنیا کے انسان جو بناتے ہیں اس کے اندر عیب ہو سکتا ہے۔ تو طہارت ہمارے پاس اس لیے لازم کر دی گئی ہے۔ ایسی صورت میں ایک چارلس فرانس نامی ایک میڈیکل ایکسپرٹ نے اسی طہارت پر ایک تھیسس لکھا ہے، اور اس تھیسس میں اسلام میں جو طہارت کا اصول بتایا گیا ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ اس کا آخری سینٹنس مجھے یاد رہ گیا ہے، آپ حضرات سنیں گے تو یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے "The hygienic principles of Islam pertaining to cleanliness and neatness, if adopted in our day-to-day life, no disease will attack and all the germs will be destroyed automatically." وہ کہتا ہے کہ انسان کے لیے جو حفظان صحت کے اصول ہوتے ہیں اسلام نے جو مقرر کیے ہیں وہ ایسے پیارے ہیں کہ اگر اس پر ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف، وہ ہم کے بارے میں، ہم کا مطلب یہ مسلمان نہیں کرا ہے، وہ غیر مسلم ہے کرا ہے، ہم بھی اگر اس پر عمل کریں
تو وہ کوئی جراثیم پیدا ہی نہیں ہوں گے، اس کے جو وائرس ہوں گے وہ خود بخود ہلاک ہو جائیں گے اور بیماریاں ہمارے قریب پھٹکنے بھی نہیں پائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے طہارت کو ایک ایسا ذریعہ بنایا ہے جس کے ذریعے ہمیں طرح طرح سے دنیاوی مفادات بھی حاصل ہوتے ہیں، پھر اخروی تو پوچھیے مت، روحانی طور پر بھی، اور ہمارے پاس ظاہری طہارت کے ساتھ باطنی طہارت کو بھی سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے بغیر ظاہری طہارت کرنے سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اپنے کو پوری طریقے سے متوجہ کرنے کے لیے، خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے جگہ جگہ ہم کو ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے میں ایک قرآن پاک کا اور ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ آج دنیا تمام میں، عرب ممالک میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو محض پیٹرول کی وجہ سے ان کو آج دنیا میں متمول ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی اتنی دولت ہے کہ اگر وہ دنیا کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیں تو کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا، اتنی دولت ان کے پاس ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں نہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ مگر یہ جو پیٹرول کے نکلنے کی بات ہے، یہ دراصل پیٹرول کیا چیز ہوتی ہے، یہ جو جیولوجیکل ایکسپرٹ سے بتاتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو نباتات ہوتے ہیں، جھاڑ ہوتے ہیں، یہ جھاڑوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کا ایک سیزن ہوتا ہے جب کہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ بہار کا موسم ختم ہوتا ہے تو یہ سوکھنا شروع ہوتے ہیں۔ سوکھنے کے بعد وہ اسی زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں، پھر وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد زمین کے اندر ایک فیول کے طور پر بننا شروع ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی زمین پر جہاں نباتات زیادہ رہتے ہیں یا پھر ریگستان کا علاقہ ہوتا ہے، وہاں پر ان کے منتقلی کی وجہ سے ان کو اس جگہ پر کچھ زمین کے اندر کچھ ایسے سیال چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کے اچھے بھی اثرات ہیں، برے بھی اثرات ہیں۔ اچھے اثرات یہ ہیں کہ وہ پیٹرولیم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ آج کل بڑے بڑے عرب ممالک کو دیکھیے کہ ان کے پاس پیٹرول اتنی مقدار میں تیار ہو رہا ہے کہ وہ بڑے خوشحال ہیں، دوسروں کی امداد بھی کرنے کے موقف میں ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، آج کل ہمیں سمجھتے ہیں کہ پیٹرول بالکل نئی چیز ہے، قرآن اس کے اندر کہاں ذکر کرے گا، لیکن قرآن نے دنیا میں ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی تک نہیں ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، رطب کہتے ہیں تر چیز کو، یابس کہتے ہیں خشک چیز کو، تو خشک اور تر دو چیزیں اپوزٹ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے فرما رہا ہے کہ ہم قرآن میں یہ ایک ہی چیز نہیں بلکہ بہت سی مخالف چیزیں، متضاد چیزوں کا ہم ذکر کر کے ان کی حقیقتوں کو بالکل روشن کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا ذکر فرما دیا ہے۔ تو یہ پیٹرولیم جو آج کل ایجاد ہوا ہے، یہ دراصل آج سے 1400 برس پیشتر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا۔ چنانچہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، جس زمین سے چارہ نکالا پھر اسے سیاہی مائل سیلاب خشک کر دیا، سیلاب کو خشک کر دیا۔ مطلب یہ کہ زمین میں جو سیال قسم کی کوئی ایک چیز جو جمع ہو گئی تھی، یہ جو نباتات کے اس میں دفن ہونے کی وجہ سے اسی کو اللہ تعالیٰ نے سیال بنا کر اس کو پیٹرولیم کی شکل دے دی۔ اور یہ پیٹرولیم جب نکالا جاتا ہے خام تو وہ ایک دم استعمال کے قابل نہیں ہوتا، اس کو طرح طرح سے ریفائن کرنا پڑتا ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر اس کو موٹروں میں یا ایروپلین میں یا مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ پیٹرول کے یہ فائدے کا پہلو ہے، لیکن نقصان کا بھی اس میں پہلو رکھا ہوا ہے کہ بعض وقت یہ جو نیچے یہ سیال قسم کا زمین کے اندر مادہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ
کسی طریقے سے زہریلے اثرات رکھتا ہے تو آتش فشاں پہاڑ کی شکل میں اس کے اندر سے مادہ باہر نکلتا ہے اور اطراف و اکناف کی بستیوں آبادیوں کو تباہ و برباد تاراج کر دیتا ہے، یا پھر اس بستی میں یا اس ملک میں یا اطراف کے ملک میں زلزلے آتے ہیں اور ان زلزلوں کی وجہ سے ہزاروں وقت واحد میں انسانی جانوں کا اتلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ رب العالمین کا خاص طور پر ذکر ہے۔ ہمارا یہ سمجھنا کہ یہ آج کی ایجاد ہے یا پھر یہ پیٹرولیم کو ہم کوئی امریکن کی ایجاد سمجھ رہے ہیں یا مغرب کی ایجاد سمجھ رہے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، اس کی تخلیق کردہ یہ سیال مادے کی ایسی نعمت ہے کہ جس کو آج کی دنیا میں بڑی ہمارے سواریوں کے لیے، پلینز کے لیے یہ ایک پارٹ اینڈ پارسل بن گئی ہے۔ یہ پیٹرولیم کی نعمت ایک بہت بڑی عصری نعمت تصور کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن میں جہاں پر آج کل کے عصری چیزوں کی مزید پیشین گوئی بھی فرمائی اور اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ مثال کے طور پر آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہمارے انگلیوں کے پوروں پر جو نشانات ہوتے ہیں یا ہمارے انگوٹھوں پر جو نشان ہوتے ہیں یا انگلیوں پر جو نشان ہوتے ہیں، آپ تو دیکھتے ہیں آدھار کارڈ بننے کے لیے بھی آپ کو دونوں ہاتھوں کے نشانات دینے پڑتے ہیں آپ کی آئیڈینٹی کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک انسان کے ہاتھ پر ایسے نشان لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی انسان کے ہاتھ کے نشان دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کرشمہ ہے کہ آپ سب کو ایک ساتھ ہزاروں کو لے لیجئے مگر ایک کا دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتا، لہٰذا اس کو آئیڈینٹی کے طور پر، شناخت کے طور پر، پہچان کے طور پر اس کو استعمال کیا جانے لگا۔ آج ہی نہیں، پہلے تو خالی انگوٹھا لیا جاتا تھا، لیکن اب تو آج کل پوری انگلیوں کے نشانات لیے جاتے ہیں، جس سے انسان کے بارے میں فوری تمام چیزوں کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ کون صاحب ہیں یا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی بڑی یہ باضابطہ اس کی بھی ایک سائنس بن گئی ہے، اس کی اسٹڈی کرنے والے اس کے اندر ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بلکہ اس کو پہچاننے والے بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر دستاویزات، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا تو ان کو اپنا تھم امپریشن لگانا پڑتا ہے، اس کے اندر بھی الٹے پلٹے جعلی کاروبار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو انگلیوں کے اور انگوٹھے کے نشانات کو پہچاننے کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ کون سا جعلی ہے اور کون سا اصلی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے بھی اپنے نشانات کو دوسروں کے نشانات کے مماثل ہی نہیں بنایا۔ حالانکہ باپ کا جو بیٹا ہوتا ہے صورت میں، شکل میں، چال میں، ڈھال میں، عادات میں، اطوار میں کچھ ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن کسی باپ کے ہاتھ کے نشان کسی بیٹے کے ہاتھ کے نشان کے ساتھ کبھی نہیں ملیں گے، دنیا کے کسی انسان کے مماثل نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ سورہ قیامہ کی 3 اور 4 آیت میں اس کا ذکر فرمایا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَن تَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا انسان کا یہ گمان ہے کہ ہم گلی سڑی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں، ہم تو ان کے انگلیوں کے پور پور کو درست حالت میں لانے پر قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انگلی کے پور کے جو نشانات ہوتے ہیں اس کو اہمیت دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ہمارا تو یہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو مر گئے ان کو ہم زندہ نہیں کر سکتے، مگر ہمارا تو قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ کے اوپر جو نشانات تھے ان کی زندگی میں دوبارہ ان کو جب زندہ کریں گے تو ان کے نشانات بھی ایز اٹ از اس کے اندر موجود رہیں گے۔ یہ ہماری قدرت کا کرشمہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج دیا، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ دوبارہ زندگی کے بارے میں یہ اہل ہنود میں بھی ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اس کو آواگون کہتے ہیں، مسئلہ تناسخ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان زندگی میں
جیسا عمل کرتا ہے مرنے کے بعد ویسے ہی دوسری مخلوق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی غیر غلط کام کیا تو مرنے کے بعد کتا بن جاتا ہے، کہیں کوئی گھوڑوں کے جیسے کام کیا تو گھوڑا بن جاتا ہے۔ اس قسم کا ان کا خیال اور نظریہ ہے، اس کو مسئلہ تناسخ کہتے ہیں، آواگو ان کا مسئلہ۔ ہمارے پاس بھی دوبارہ زندگی والبعث بعد الموت کا ہمارا یقین کرنا ایمان کے لیے ضروری ہے، مگر موت کے بعد کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ کتے بن جانا، گھوڑے بن جانا، بھینس بن جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم دوبارہ پھر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ بعض لوگ جل کر مر جاتے ہیں، بعض لوگ پانی میں غرق ہو کر مر جاتے ہیں، تو اب اس کے اندر جب جل گیا انسان تو اس کے جسم کا ایک ایک پارٹیکل جل کر خاکستر ہو گیا، اور پانی میں جب گیا غرق ہو گئے تو اندر مچھلیاں ہیں، جھینگے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا مخلوق، ایک عالم آباد ہے سمندر کے اندر، وہ اس کی ٹکا بوٹی لے کر ایک ایک سب ختم کر دیتا ہے۔ تو اب کامن سینس، عام عقل یہ کہتی ہے کہ کل کے دن اللہ تعالیٰ اٹھانے والا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ رب العالمین بھلا یہ جلنے والوں کو، خیر ہم جس کو کہ لے جا کے دفن کر دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہیں کی مٹی کے اندر اس کے ذرات موجود ہوں گے، مگر کہیں جل گیا، کسی پانی میں گر کے مر گیا غرق ہو کر، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیسا کریں گے؟ تو یہ اس قسم کے خیالات لوگوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو یقین ہے کہ ہم کو برابر اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ ابھی آپ نے سن لیا کہ ایسی حالت میں زندہ کرے گا کہ ہمارے انگلیوں کے پور کے اوپر کے نشانات بھی ویسے ہی برقرار رہیں گے، ایسا زندہ کرے گا۔ بعض حضرات اس کو یقین تو کر لیتے ہیں، مگر اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنے کی تمنا ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا کہ رب العالمین میں تو اس کے اوپر پورا یقین کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہونے والا ہے، لیکن میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرے گا۔ تو رب العالمین نے سورہ بقرہ میں، اس کے علاوہ اور دوسری جگہ اس کا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو حکم دیا کہ آپ کرو یہ کہ 4 جانور جو پالتو ہوتے ہیں اپنے پاس، جیسے مرغی ہے، جیسے کبوتر ہے، شکرا ہے، ایسے 4 جانوروں کو جمع کرو اور ان کو اپنا بے تکلف دوست بنا لو۔ جب وہ تمہارے سے ہل جائیں گے، تمہارے ہر اشارے کے اوپر بھاگ کے آ جائیں گے، تمہارے ہاتھ پر، تمہارے کپڑوں پر بیٹھنے لگیں گے، تو اس وقت ان کو ایک بعد دیگر ذبح کرو۔ جب 4 ذبح ہو جائیں گے تو ان کا گوشت خیمہ بنا کے ملا دو اور پہاڑ کے اوپر ادھر ادھر رکھ دو۔ اس کے بعد جیسے تم بے تکلفی سے پکارتے تھے اسی طریقے سے تم پکارو اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ حضرت نے فوری 4 پرندوں کا یا جانوروں کا انتخاب کیا۔ مرغ بھی ہے اور اس میں کوا بھی بتایا جاتا، مرغ بھی ہے اور کچھ 4 قسم کے جانور ہیں، مور بھی ہے اس میں اور کبوتر بھی ہے۔ ایسے 4 جانوروں کو آپ نے جمع کیا اور بہت ہی آپس میں بے تکلفی ہو گئی، تو اللہ کے حکم کے حساب سے اس کو ایک ذبح کیا اور ان کا قیمہ بنا دیا، اور اس قیمے کو پھر پہاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ اور جیسے ذبح کرنے سے پہلے ان کو پکارا کرتے تھے، یا حمامہ بولتے ہی کبوتر بھاگ کے آتا تھا، یا طاؤس بولتے ہی مور بھاگ کے آتا تھا۔ اب آپ ویسی آواز دینے لگے، یا حمامہ، جیسے ہی آپ نے زبان نکالی اپنی تو اس قیمے میں سے حمامہ کا جو گوشت، جو بوٹی تھی فوری ایک جگہ جمع ہونے لگے اور کبوتر کی شکل بنی اور آپ کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پکارا مور کو، یا طاؤس تعال ہنا، تو جیسے ہی آپ نے آواز دی تو مور کا جو بھی گوشت خیمے میں بوٹیاں تھیں اس کی سب ایک جگہ جمع ہوئی، اور جیسے مور کی شکل ہوتی ہے مور فوری حاضر ہو گیا۔ اس طریقے سے 4 جانور آپ کے پاس حاضر ہو گئے، جس سے پتہ چلا
کہ رب العالمین دنیا میں دو قسم کے لوگ رکھا ہے، ایک تو بعث بعد الموت کے اوپر یقین نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی وارننگ کے مختلف آیات دیتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر یقین تو کرتے ہیں لیکن اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے اپنے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ مشاہدہ بھی کر کے بتاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں آخر میں ایک بات کا ذکر کر دیتا ہوں کہ قرآن میں بعض ایسی چیزوں کی پیشین گوئی بھی کی گئی ہے جس کو آج 14 صدی نہیں بلکہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی وہ پیشین گوئی صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر فرعون کا تو واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس کی دشمنی ہوئی اور بنی اسرائیل کو کس طرح وہ قتل کر دیتا تھا۔ پورے واقعات شروع سے تو بہت طول طویل ہیں، مگر اس کا جو حشر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لایا اور خود اپنے کو خدا بولنے کے لیے سب کو مجبور کر کے قتل کرتا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مہلت ہوتی ہے، جب کوئی شخص اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا، خدا کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کے رسول کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ ایک مہلت دیتا ہے کہ اس وقت کے اندر اگر وہ سیٹ رائٹ ہو گیا، صحیح راستے پہ آ گیا تو مناسب ہے، لیکن مہلت کے باوجود بھی نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی گرفت پکڑتا ہے کہ پھر اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرعون کا یہی حال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کیا، نہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ ایمان لایا، تو رب العالمین نے اس کو پہلے مہلت دی اور اس کے بعد اس کو ایک ایسے بہانے سے باہر نکالا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے باہر نکلے اور آپ کو فالو کرنے کے لیے یہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلتا ہے، اور وہاں پر دریائے قلزم میں موسیٰ علیہ السلام تو راستے بن جاتے ہیں قدرت کی طرف سے اور وہ دریا کو پار کر لیتے ہیں، بحر قلزم کو، لیکن یہ جیسے ہی فرعون اور لشکر اس میں آیا تو پورے کا پورا لشکر میں فرعون کے اس میں غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تفاسیر میں ایک بڑا خاص نقطہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ لشکر کے ساتھ ڈوب گیا تو اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کو شاید عبرت دینے کے واسطے صرف فرعون کی نعش کو تموج میں موجوں کے ذریعے سے اس کو ایسا پھینک دیا کہ کنارے پر آ کے گر گئی۔ اب جب فرعون کنارے پر آ کر گرا تو لوگ پہچاننے والے پہچان لیے، اس کے بعد اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، اس کو حنوط کیا گیا، یعنی بہت بڑا ایک بڑی شخصیت تھی، تو اس زمانے میں ایک طریقہ تھا، ایک خاص قسم کا مسالہ ہوتا تھا، وہ مسالہ جسم پر لگا دیں، جیسے آپ ہمارے پبلک گارڈن میں بھی ایک ڈیڈ باڈی ہے اس پہ حنوط لگی ہوئی ہے، بہت دنوں کی رکھی ہوئی ہے، تو ایسے ہی پہلے کے زمانے میں خصوصاً مصر میں تو ایسا ہوتا تھا، اور جو احرام مصر ہیں وہاں پر بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں اس کے اندر ایسے ڈیڈ باڈیز کو رکھ کے اوپر ایسی عمارتیں بنا دیا کرتے تھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی ڈیڈ باڈی کو بھی حنوط لگا کر اس کو بھی بالکل ویسی ایک مردے کو مسالے کے اندر محفوظ کر دیے تاکہ اس کا جسم گلنے سڑنے نہ پائے۔ لیکن ہزاروں سال کے بعد آج اس فرعون کی نعش کی تحقیق ہو گئی اور اس کو پا لیا گیا ہے اور اس کو میوزیم میں کہیں رکھا گیا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی قرآن میں فرمائی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ فرعون مصر کی جو نعش تھی اس کی طرف اشارہ ہے، آج ہم تیرے اے فرعون، یعنی فرعون سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے فرعون آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے، اور بے شک ایسے لوگ ہماری نشان سے غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پیشین گوئی قرآن میں فرمائی تھی آج سے 1400 برس پیشتر آج اس کو دریافت کر لیا گیا ہے، اور فرعون مر کر تو ہزاروں سال ہو چکے ہیں، لیکن قرآن نے جو پیشین گوئی کی تھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آج اس کی 100% روپے میں 100 لانے وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اس طرح قرآن پاک میں
سائنس کے مختلف علوم کے اوپر بھی اشارے دیے گئے ہیں، جس سے آج خلائی سائنس ہو یا میڈیکل سائنس ہو ترقی کے زینے طے کرتے چلے جا رہی ہے، اور قرآن کو جو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی بعض چیزوں میں تو کہوں گا ہم اتنی تحقیق نہیں کر رہے ہیں، غیر لوگ اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور مزید ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا قرآن کا سائنس کے ذریعے آپسی ایسا ربط ہے کہ جیسے جسم اور روح۔ مگر آخر میں پھر میں اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ دیکھیے، قرآن کو کبھی سائنس کے قواعد ضوابط کی روشنی میں ہرگز مت سمجھیے، بلکہ سائنس کو قرآن کے آیات، اشاروں اور کنایوں میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن سائنس کی روشنی میں سمجھا نہیں جا سکتا، سائنس قرآن کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے۔ سائنس کا جو بھی قاعدہ، جو کلیہ، جو طریقہ اگر قرآن کے مطابق ہے تو سمجھ لو کہ وہ صحیح ہے اور بعد میں بھی رہنے والا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ قرآن کی مخالفت میں ہے تو وہ سائنس کا اصول ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ سائنس کی روشنی میں قرآن کو مت سمجھو، قرآن کی روشنی میں سائنس کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور علوم اور عرفان کے جو کچھ خزانے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھے ہیں ہمارے سینوں میں اس کا انشراح فرمائے، اور اس کے ذریعے ہم دنیا میں اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو رکھے اور آخرت میں بھی سرخرو رکھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن تک ہم جب پہنچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ صاحب قرآن تک بھی ہمیں پہنچا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد